پروگرام خبر سے خبر میں نادیہ مرزا میں خوش آمدید. ناظرین، کل کی جو سب سے بڑی خبر تھی وہ تو یہی تھی کہ الیکشن کمیشن نے جو انٹرا پارٹی الیکشن تھے پی ٹی آئی کے، اس کو کالعدم قرار دے دیا. یوں بلے کا نشان پی ٹی آئی سے چھین لیا گیا. اور اس کے بعد جو قانونی جو شخصیات یعنی جو وکلا سے جو قانونی رائے سامنے آئی وہ یہی آئی کہ ڈیفینیٹلی اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا. اس کے بعد کا کیا منظرنامہ ہوگا وہ اس پہ کچھ کہنا تو شاید قبل از وقت ہوگا، لیکن ادروائز بھی اب پی ٹی آئی کی کیا اسٹریٹجی ہوگی. اور پی ٹی آئی کا سننے میں یار ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا پلان اے، پلان بی، پلان سی بھی تیار ہے. وہ ممکنہ طور پر بات تو نہیں کرتے شاید، لیکن پوچھ لیں گے کہ کیا ہے. علی محمد خان صاحب سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم علی محمد خان صاحب. جی وعلیکم السلام. جی اچھا علی محمد خان صاحب، چونکہ پی ٹی آئی کے جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ تمام ہی پیپلز پی ٹی آئی کے مخالف ہیں، یا ہم یہ کہیں کہ تمام ہی پولیٹیکل پارٹیز کی پی ٹی آئی مخالف ہے. اب پہلے تو صادق اور امین کی گونج تھی، اب اس میں معصوم کا اضافہ کل سپریم کورٹ نے کر دیا. اس کو لے کر لوگوں کے بڑے تحفظات ہیں، چاہے وہ جے یو آئی ایف ہو یعنی جمعیت علماء پاکستان ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو. ان کو یہ لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ کوشش ہے کہ عمران خان کو دوبارہ مسلط کر دیا جائے گا ہم پر. کیا ایسی کوئی چیزیں آپ کے علم میں آ رہی ہیں؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. دیکھیں، سب سے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ الیکشن صاف ہو، شفاف ہو، اور صاف شفاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ جسٹس مسٹ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ مسٹ بی سین ٹو بی ڈن. تو یہ چوتھا دن ہے. اب تک جتنا نظر آیا ہے تو صاف شفاف تو ابھی سے نظر نہیں آ رہا. باقی تو چھوڑیں کہ بلہ لے لیا فلانا، اس پہ بھی بعد میں بات کرتے ہیں. یہ جو لوگ کاغذات نامزدگی جمع کر رہے ہیں، کس قانون کے تحت پولیس والے ان کو روک رہے ہیں، ان سے چھین رہے ہیں ڈاکیومنٹس، ان کو جانے نہیں دے رہے اندر. اس کا قاضی صاحب کو، چیف جسٹس صاحب کو نوٹس لینا چاہیے. یہ ان کے حکم کی حکم عدولی ہو رہی ہے، توہین عدالت ہو رہی ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ 8 فروری سے ایک دن آگے نہیں جائے گا. شیڈیول رات کو میٹنگ کر کے جو ہے عدالت لگا کے کورٹ روم نمبر 1 میں زبردست کام کیا، شیڈیول جاری کروایا اور ان کو کہا کہ آگے لگو اور الیکشن کراؤ. اب یہ جو روکی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ پورے پروسیس پہ اثر اندازی ہو رہی ہے. تو اس کے بعد جب 8 فروری کو یہ الیکشن اس طریقے سے ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر کیا امر مانے ہوگا کہ اتنی بڑی جماعت کو پھر آپ روڈ پہ آنے سے روکیں؟ کیا ہم احتجاج پہ پھر نہیں جائیں گے اگر ہمیں آپ الیکشن نہیں لڑنے دے رہے؟ تو کیوں ایسا نوبت لا رہے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ الیکشن ہو، سب لوگ پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھیں، روڈوں سے جائیں، پارلیمنٹ میں بیٹھیں، جو جیلوں میں ہیں وہ بھی باہر آئیں اور ملک کے مسائل پہ گفتگو ہو. اس حالت میں جمعیت اسلام یا کسی بھی اور جماعت کا، پی ڈی ایم کا رونا دھونا سمجھ میں آتا ہے؟ جس طرح کلاس کے نالائق بچے چاہتے ہیں کہ ہم سے تو پڑھنا لکھنا ہوتا نہیں ہے، یہ ایک جو فرسٹ آ رہا ہے اس کو باہر کرو تاکہ مقابلہ ہمارے بیچ ہو جائے. ہم میں سے جس کی کوئی 40-45 ہوں گے فرسٹ آ جائے گا اور 80 نمبر لینے والا مقابلے سے ہی باہر. دن کو آپ ہم سے کاغذاتی نامزدگی چھین رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں بلہ چھین رہے ہیں، تو صاف کہو کہ الیکشن مت لڑو. سر یہ صاف ہی تو ہو گیا نا کہ جب بلہ چھین لیا تو الیکشن نہ لڑو. انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دے دیا یعنی الیکشن نہ لڑو. لکھ کے تو نہیں دیں گے نا وہ آپ کو. لیکن ایسا میں وہ ہاں وہ آپ کی بات بھی صحیح ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ پھر میں نہیں سمجھا تو پھر میں نہ ہی سمجھوں. بالکل. اچھا میری بات سنیں. یہ جس بودے سے نقطے پہ بچوں والا کام کیا ہے ہمارے ساتھ، آپ مجھے بتائیں، ہم کوئی اتنے چھوٹے سے تھے جس زمانے میں میاں صاحب نون لیگ کے صدر ہیں اور زرداری صاحب بی بی صاحبہ کی شہادت کے بعد وہ اس کے صدر نہیں ہیں، اور زمانہ قبل مسیح سے ان سے صدارت پارٹی کی چھینی تھی نا آپ لوگوں نے. سنیں نا. اور زمانہ قبل مسیح سے فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام کے پتی چیئرمین ہیں، صدر ہیں، یا کوئی صدر مملکت ہے، کچھ ہیں. آپ جا کے پارلیمنٹ ہاؤس میں تصویریں دیکھیں، ماشاءاللہ مولانا صاحب کی بالکل پیور کالی جیٹ بلیک داڑھی، اور اب وہ بالکل سفید داڑھی کے ساتھ، لیکن آج بھی صدر ہیں. تو ان کا سارا طریقہ انتخاب ٹھیک ہے. انٹرا پارٹی ان پہ کوئی سوال نہیں ہے. سوال ہے تو ہم پہ جنہوں نے اپنی جماعت میں پتہ نہیں 2013 میں ہم نے الیکشن کرایا، ابھی چند مہینے پہلے پچھلے سال ابھی یہ پھر ان کے کہنے پہ دوبارہ کرا دیا کہ بھائی یہ ویسے ہی ہے نا جس طرح وہ جو ہے نا جو آپ درزی کو ناپ دیتے ہیں، تو جب آپ کا موڈ خراب ہو تو آپ درزی کو تنگ کرتے رہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے نقطے نکالنے ہیں تو 100 آپ نقطے نکال سکتے ہیں. لیکن پولیٹیکل پروسیس کو چلانے کے لیے جب ملک کی سب سے بڑی جماعت سے آپ انتخابی نشان چھین رہے ہیں
اس کا مطلب ہے کہ آپ پورے پولیٹیکل پروسیس اور انتخابات 2024 سے اس کی لیجٹمیسی کی روح نکال رہے ہیں. بس ٹھیک ہے، پھر ایک مردہ ہے اس کو آپ دفنائیں پھر آ کے 8 فروری کو، اگر آپ نے طریق چلے میں آپ سے پوچھوں گی کہ جو اب پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ پلان اے، پلان بی، پلان سی ہوگا، تو وہ کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر. لیکن اس سے پہلے جو سپریم کورٹ کے کل جو چیزیں سامنے آئیں، ریمارکس ججز کے سامنے آئے، انہوں نے کہا کہ جی ابھی تک کوئی جرم ثابت نہیں ہوا تو عمران خان معصوم ہے. اس کو لے کر جو میں کہہ رہی ہوں کہ پارٹیز کے اندر کافی زیادہ پریشانی کی لہر بھی دوڑی ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے، چھوٹا سا کلپ ہے، سن لیجئے گا، پھر آپ سے جواب چاہوں گی. یہ معصوم یہ ہے، یہ لاڈلا اس لیے ہے کیونکہ جب یہ سپریم کورٹ 9 مئی کا مجرم جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے گڈ ٹو سی یو اینڈ وشنگ یو گڈ لک. توشہ خانہ کی، خانہ کعبہ کی گھڑی بیچ دے تو معصوم ہے. زکوٰۃ کا پیسہ کھا جائے، اس کو ہاؤسنگ سوسائٹی میں لگا دے تو معصوم ہے. ہیرے جواہرات بٹور لے، القادر ٹرسٹ بنا لے ایز اے بینیفیشری تو معصوم ہے. پہلے لاڈلا کر کے 2018 میں آر ٹی ایس کو بٹھا کر مسلط کیا گیا، اب معصوم کہہ کے مسلط کیا جا رہا ہے. بڑی بات ہے جی. جس کو سسیلین مافیا، گاڈ فادر، سیاسی دہشت گرد کا سرٹیفکیٹ ملنا چاہیے، وہ معصوم ہے. اچھا، یہ امپریشن کیسے آیا کہ اس کو معصوم کہہ کے مسلط کیا جا رہا ہے؟ ایک تو میرا یہ سوال ہے علی محمد صاحب. دوسری بات مجھے بتائے گا، کیونکہ آپ وکیل ہیں، میں نہیں ہوں، اگر جب تک مجرم جو جرم ہے وہ ثابت نہیں ہوتا تو یا تو وہ جو فرد ہے وہ گلٹی ہوتا ہے یا وہ انوسنٹ ہوتا ہے، اور انوسنٹ کا اردو میں ترجمہ معصوم ہوتا ہے. کیا یہ میں نے صحیح تشریح کی ہے؟ جی بالکل، بے گناہ. بے گناہ، انوسنٹ ہے یا گلٹی ہے، یہ یوز ہوتی ہے نا ٹرمز دو. innocent until proven guilty. لیکن ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا جو تنخواہ دار ہیں. یہ تنخواہ داروں کو سمجھ نہیں آتا، ذاتی ملازمین کو سمجھ نہیں آتا، سیاسی لوگوں کی کرنے کی باتیں. لیکن یہ امپریشن کیوں آ رہا ہے کہ جی ایک دفعہ پھر لاڈلے کو مسلط کیا جا رہا ہے یا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ بڑا زبردست مسلط کیا جا رہا ہے. اس کو ایسے من گھڑت کیس میں اندر کر دیا گیا ہے جس کی میکسیمم سزا ڈیتھ پینلٹی ہے، لائف امپریزنمنٹ ہے. بڑا معصوم، آپ اس کو بڑا آپ نے ریلیف دیا ہے، مسلط کیا جا رہا ہے. 27 سال سے بنی ہوئی جماعت، ملک کی سب سے بڑی جماعت، ہر دوسرے گھر میں ہمارا ووٹر بیٹھا ہے اور اس سے انتخابی نشان چھین رہے ہیں، بڑا مسلط کیا جا رہا ہے. ہمارے لوگوں کو زبردستی پارٹی چھڑوائی گئی، بڑا مسلط کیا جا رہا ہے. ہمارے لوگوں سے کاغذاتی نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، بڑا مسلط کیا جا رہا ہے. آدھی سے زیادہ پارٹی کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے، بڑا مسلط کیا جا رہا ہے. میرے جیسا بندہ جو کسی احتجاج میں نہیں تھا، اس پہ دہشت گردی اور ملک سے غداری کے پرچے کٹوائے گئے، بڑا مسلط کیا جا رہا ہے. سے مفروض ملزم بلکہ مجرم تھے، ان کو اسٹیٹ پروٹوکول میں ریڈ کا کے مینار پاکستان میں ان کو تقریر کروائی گئی اور ان کو اس وقت پورے ملک میں ان کی فرمائش پہ سسٹم چلایا جا رہا ہے. وہ بڑے تکلیف میں ہیں، وہ بڑے جو ہے جناب اس طرح نہ کریں. لیکن اس طرح کی سیاست نے پاکستان کی سیاست کو گندا کر دیا ہے. یہ اس کو پولیٹیکل رہنے دیں، مقابلہ کریں، رونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پنجاب میں آپ نے 40-45 سال سے سیاست کریں، آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ عوام کا سامنا کرنے سے کیوں، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اگر تحریک انصاف کو مقابلہ کرنے دیا گیا تو آپ کا اپنا لاہور بھی آپ کے ہاتھ سے جائے گا، جو کب کا آپ کے ہاتھ سے 2013 میں ویسے جا چکا ہے. یہ تانا زنی، ایک دوسرے کے خلاف لان تان، ایک دوسرے کے خلاف ذاتی باتیں، اسی نے پاکستان کی سیاست سے لوگوں کے دلوں کو اچاٹ کر دیا ہے. اچھا مجھے بتائے گا علی محمد خان صاحب کہ آپ سے بلہ چھین لیا گیا، انٹرا پارٹی الیکشن آپ کے جو ہیں وہ کالعدم کر دیے، اسٹرائک ڈاؤن کر دیے. واٹس نیکسٹ؟ مطلب کیا اب آپ کی پلاننگ کیا ہے؟ پلان اے، پلان بی، پلان سی؟ دیکھیں میں تو صرف ایک پلان کو ماننے والا آدمی ہوں، پلان اے. پلان اے کیا ہے؟ تمام جماعتوں کو ایکول لیول پلینگ فیلڈ ہو، ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں. میں کسی جماعت پہ نہ کبھی غداری کا فتویٰ لگایا نہ لگاؤں گا. میں کسی کو غیر لیکن اب آپ کریں گے کیا؟ ہاں میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اسی طرح یہ چھپن چھپائی کھیلتے رہے، کبھی ایک اندر ہوتا ہے کبھی دوسرا بار، آج کا معصوم کل کا گنہگار اور کل کا گنہگار آج کا معصوم، اگر یہ چیزیں ہوتی رہیں اور عمران خان صاحب جیسے آدمی کو جس کا واحد مقصد سیاست میں آ کے پاکستان کو ٹھیک کرنا، یہ ملک آگے نہیں جائے گا. یہ آپ مجھے بتائیں میاں صاحب آج آئے ہیں، یا ان کا کل کا فیصلہ صحیح تھا یا ان کا آج بے گناہ ہونا صحیح ہے. دونوں نہیں ہو سکتے کہ کل جب ان کے خلاف فیصلہ آیا سپریم کورٹ سے تو وہ صحیح تھا اور وہ گنہگار تھے، کرپٹ تھے.
اور آج وہیں سے جب ریلیف آ رہا ہے، یا وہ فیصلہ غلط تھا یا یہ فیصلہ غلط ہے. تو اس طرح سے دیکھیں ملک سرکل میں جا رہا ہے، دنیا سیدھی لکیر میں جا رہی ہے. ہم 75 سال سے ایک دوسرے کے پیچھے ہیں. دیکھیں اس سے کچھ نہیں ہوگا. سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو لان تان کریں، پھر آخر میں مل کے سارے اسٹیبلشمنٹ کو لان تان کریں، پھر اسٹیبلشمنٹ ادھر سے آ کے جناب کوئی تالے آزما آ جائے. ملک کدھر جا رہا ہے؟ ملک کی سوچیں. اسی لیے تو بڑا آسان طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آئین کے ذریعے دیا ہے. آپ صاف شفاف الیکشن کریں، جس کو عوام پسند کرتی ہے اس کو اپنا ٹرم پورا کرنے دیں. اگر وہ پرفارم نہیں کرے گا عوام ان کو نکال بار کرے گی. یقین رکھیں جو پرفارم نہیں کرتا بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. مجھے صرف مسئلہ ادھر ہوتا ہے. مجھے سے یہ جاننا ہے علی کوئی نہ محمد کوئی خان بیانیاں بنا کے وہ لوگ آ جاتے ہیں دوبارہ عوام کو، پھر ان سے وہ پٹول کے نکل جاتے ہیں. آپ ایک دفعہ ٹرم پوری کرنے دیں، جس طرح پیپل پارٹی نے ایک دفعہ ٹرم پوری کی. آپ پیپل پارٹی کی حیثیت دیکھ نہیں، ٹرم تو پوری کی، لیکن وزیر اعظم کو نہیں 5 سال مکمل کرنے دیے گئے نا. نہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کو کرنے دیے گئے، نہ نون لیگ کے وزیر اعظم کو کرنے دیے گئے، اور پی ٹی آئی کی تو ٹرم ہی پوری نہیں کرنے دی گئی. زرداری صاحب کا جو دور تھا، اس دور کو اگر آپ میاں صاحب دور کریں، دونوں نے اپنے 5 سال ضرور پورے کیے، تو وہ بھی ان کو ایک ایڈڈ بینیفٹ تھا. حالانکہ آپ کی بات صحیح ہے، حکومتیں پی پوری ایم بیچ مکمل میں چینج ہوئے، بلکہ پیپل پارٹی میں تو شاید 2 PM چینج ہوئے تھے. لیکن اصل میں جو اس پوری جمہوری سسٹم کا امتحان ہے وہ یہ ہے کہ کیا کبھی 75 سال میں وہ ایک دن آئے گا، ایک ٹرم آئے گی جس میں ایک وزیر اعظم 5 سال پورے کرے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا چلے اب مجھے ایک بات بتا دیجئے، اب آپ نے کیا پلان کیا کیا ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میرے سے بادامی نے بھی پوچھا، میرے سے اور بھی دوستوں نے پوچھا ٹی وی پہ، تو کیا میں ٹی وی پہ پلان بھی بتاؤں گا ایز اے کور کمیٹی ممبر؟ مگر کچھ تو بتائیں نا، مطلب کچھ چلے قانونی جو کام وہ کریں گے وہ کیا اتنا میں بتا سکتا ہوں. چلے میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں، اتنا میں بتا سکتا ہوں، چیلنج تو آف کورس کرنے جا رہے ہیں. اتنا میں بتا سکتا ہوں کہ بلا ہمارے ہاتھ سے عارضی طور پہ لیا ہے، کھلاڑی ابھی میدان میں ہے. اگر کھلاڑی میدان میں ہو تو بلا دوسرا بھی آ جاتا ہے. بلہ دوسرا بھی آ جاتا ہے، کھلاڑی میدان میں ہو. یہ خواہش ہے، خبر ہے؟ انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں گے. میں نے کچھ دن پہلے کاشف عباسی کے پروگرام میں یہ بات کی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اس کو صحیح ثابت کرے گا کہ بلا بھی ہوگا، کھلاڑی بھی ہوں گے، اور کھلاڑیوں کا کپتان بھی ہوگا انشاءاللہ. اچھا، سائفر کیس میں ضمانت ہوگی عمران خان صاحب کی بھی، لیکن عمران خان صاحب پہ تو چونکہ دوسرے کیسز بھی ہیں تو ظاہر ہے وہ بھی باہر نہیں آ سکتے. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کا باہر آنا بنتا ہے. جی لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کا باہر آنا بنتا ہے. منگل کو انشاءاللہ ہوپ فلی نکل آئیں گے، ہوپ فلی اگلے ہفتے نکل آئیں گے انشاءاللہ. منگل کو نکل، اور پھر وہ پارٹی لیڈ کریں گے. کیونکہ بیرسٹر گوہر کو آپ کی نظر لگ گئی ویسے علی محمد خان صاحب. میں تو کوئی نظر باز آدمی نہیں ہوں، میں تو سب سے بڑی محبت سے ملتا ہوں. میں تو اپوزیشن جماعتوں والوں کو نظر نہیں لگاتا، تو اپنے بیرسٹر کو کیوں لگاؤں گا؟ ویسے بھی چھوٹا بھائی ہے اور میرے کوٹ کا بھائی ہے، دونوں کے کالے. ہم سوال کر رہے تھے نا کہ وائی بیرسٹر گوہر، ہم سوال کر رہے تھے نا وائی ناٹ علی محمد، وائی بیرسٹر گوہر. نہیں بیرسٹر ہی از اے لولی مین، ہی از اے اچھا، ابھی تو وہ چیئرمین نہیں ہے، تو اب شاہ محمود قریشی صاحب ابھی تو وہ چیئرمین نہیں ہے. شاہ محمود قریشی صاحب ٹیوزڈے کو باہر نکلیں گے تو وہ پارٹی لیڈ کریں گے. دیکھیں خان صاحب آخری اس پہ فیصلہ کریں گے، لیکن لگ تو یہی رہا ہے کہ شاہ صاحب جب باہر انشاءاللہ آئیں گے، شاہ صاحب سیاست دان سینئر آدمی، وائس چیئرمین ہے، تو ان کو لیڈ کرنا چاہیے. لیکن اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جو چیئرمین ہے، تو دیکھیں ایک اچھی اس میں کوپریشن ہوگی. اگر بیرسٹر صاحب ایز اے چیئرمین جو ہے، قانونی طور پہ تو ابھی چیئرمین نہیں ہے ظاہر ہے اس فیصلے کے بعد، لیکن ایز اے چیئرمین اگر وہ پرفارم کرتے ہیں تو مجھے یقین ہے شاہ صاحب ان کو پوری طرح ہیلپ کریں گے. شاہ صاحب سنجیدہ آدمی ہیں، پرانے سیاست دان ہیں، خان صاحب کے نائب کپتان ہیں. تو انشاءاللہ جس طرح عمران خان صاحب چاہیں گے اسی طرح سے پارٹی کو ہم لوگ ان کو رن کرنے میں ہیلپ کریں گے. اور شاہ صاحب کو کوئی، میں نہیں سمجھتا کوئی عہدے وغیرہ کی لالچ ہے. شاہ صاحب اس کو سمجھتے ہیں کہ کیسے چلانا ہے. بیرسٹر صاحب کو ہم پوری سپورٹ کریں گے جتنا خان صاحب کہیں گے انشاءاللہ. میں یہ سمجھتا ہوں کوئی یہاں عہدے کی لڑائی کوئی نہیں ہے، نہ یہ وقت ہے ان چیزوں کا. یہ وقت اس وقت تحریک انصاف کو الیکشن میں اتارنے کا ہے، بلے کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ. پلے کے ساتھ چلیں، ٹھیک ہے، ویری مچ علی محمد خان صاحب. اور مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. جمعیت علماء اسلام کے جنرل سیکریٹری ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، ان سے گفتگو کرتے ہیں.
جی نظیر، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ سینیٹر مولانا عبدالغفور ہیدی صاحب موجود ہیں جو کہ سیکریٹری جنرل ہے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے۔ مولانا صاحب، کچھ ریزرویشنز کا اظہار آپ لوگوں نے کیا تھا جب 8 فروری کی تاریخ آئی تھی کہ جی موسم کے حالات جو ہیں وہ غیر مناسب ہوں گے، پھر کچھ دہشت گردی کے حوالے سے بھی کہ اس کے جو واقعات دوبارہ نئی لہر، لیکن بہرحال اب تو ایک پتھر پہ لکیر کے طور پہ سامنے آ گیا ہے کہ 8 فروری کو ہی الیکشنز ہوں گے۔ اب آپ لوگوں کو کوئی اس پہ کوئی ریزرویشنز، کوئی مسائل، کوئی پریشانی کا سامنا تو نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل جو ہمارے تحفظات تھے جس کا ہم نے اظہار کیا تھا الیکشن کمیشن کے سامنے بھی اور میڈیا میں بھی، جب بھی ایسا سوال آیا تو ہم نے ان تحفظات کا اظہار کیا، اور وہ تحفظات اب بھی ہیں کہ پہلے تو یہ ہے کہ امن امان نہیں ہے ہمارے بہت سارے علاقوں میں، جیسے ڈیرہ اسماعیل خان ہے، فواٹا ہے، یہ جو قبائلی علاقے ہیں بلوچستان کے بہت سارے علاقے ہیں، اس میں میرا حلقہ بھی شامل ہے، تو امن امان کا مسئلہ درپیش ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے علاقوں میں برف پڑ رہی ہے، ابھی بھی کلات جو ہے وہ -13-14 پر چل رہا ہے، اور برف بھی پڑ رہی ہوتی ہے اور بارشیں بھی ہوتی ہیں، تو ان سردی کے ایام میں جو خضدار سے لے کر یوب تک، اور پھر یہ جو ہمارے خیبر پختونخوا کے شمالی علاقے ہیں یہاں بھی برف پڑ رہی ہوتی ہے، مری میں برف پڑ رہی ہوتی ہے، تو یہ پہاڑوں اور دروں سے لوگ کیسے پولنگ تک پہنچیں گے، بالخصوص خواتین، اور خواتین کی سب بات کرتے ہیں، لیکن اب یہ ایسا موقع ہے کہ خواتین یہ بیچاریاں جو ہے وہ نہیں پہنچ سکیں گی پولنگ پر، تو ان کا ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا۔ تو بہت سارے ایسے بھی علاقے ہیں میرے خود اپنے حلقے میں کہ وہاں سے سردیوں میں لوگ نقل مکانی کرتے ہیں، یا کراچی چلے جاتے ہیں، لسبیلہ چلے جاتے ہیں، یا ڈیرہ مراد جمالی، ڈیرہ اللہ یار اور سبی کے علاقوں میں چلے جاتے ہیں، اور سردیاں گزار کے پھر واپس اپنے علاقوں میں آتے ہیں۔ تو ان سردیوں کے اہم سخت ترین سردی میں اب ان لوگوں کو کیسے لایا جائے گا؟ اب اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے تو سردی میں رہیں گے کہاں، کس طرح، اور پھر خواتین پھر بھی نہیں آ سکیں گی۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا ہے، اس کے باوجود وہ الیکشن کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ سر لیکن 2008 میں بھی تو یہی ہوا تھا، 18 فروری کو الیکشن ہوئے تھے، دہشت گردی اس سے بھی عروج پر تھی۔ اس میں بھی ہو گئے تھے، وہ محترمہ بے نظیر صاحبہ کی شہادت کی وجہ سے الیکشن کو آگے پیچھے لے جایا گیا، تو اس میں ایک مجبوری تھی اس وقت۔ بہرحال جیسے بھی اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو بالکل صحیح فرما رہے ہیں، تو راہ فرار اختیار نہیں کریں گے، الیکشن لڑیں گے اور پرعزم ہیں اور بھرپور انداز سے لڑیں گے، لیکن یہ چیزیں ہیں جو سب کے سامنے ہونی چاہیے۔ اگر اس کے پیش نظر کوئی گنجائش نکل آتی ہے تو اچھی بات ہے، نہیں تو ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، کاغذات جمع کیے ہیں۔ سر بالکل ٹھیک ہے، پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لے لیا اور ان کے جو انٹرا پارٹی الیکشن تھے وہ کالعدم قرار دے دیا۔ مجھے یاد ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا اگر سیاسی حریف، میں دشمن تو نہیں کہوں گی، ظاہر سیاسی حریف ہی ہیں، وہ جیل میں ہو تو پھر مزہ نہیں آتا اس کے خلاف بات کرنے کا۔ اب مزہ آئے گا الیکشن لڑنے کا؟ اگر پی ٹی آئی غائب ہوگی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست فیصلہ تھا بلے کی واپسی ان سے؟ پی ٹی آئی سے بلہ کا انتخابی نشان چھین لینا یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، دوبارہ وہ اپیل میں جائیں گے، ان کو مل جائے گا جو بھی پوزیشن ہوگی۔ جس کسی سے بھی کسی نشان سے بھی کوئی پارٹی الیکشن لڑتی ہے تو اس کے کارکن جانتے ہیں کہ یہ ہمارا انتخابی نشان ہے، بھلا وہ دلچسپ بھی نہ ہو لیکن ووٹ پھر بھی اسی نشان کو ملتے ہیں۔ جہاں تک عمران خان کی رہائی کی بات ہے، کم از کم ذاتی طور پر میرے تحفظات ہیں کہ عمران خان کے ساتھ اتنی جلدی میں اتنی رعایت کیسے ہو رہی ہے
کیا عمران خان کو پھر سے قوم پر مسلط کیا جائے گا؟ کیونکہ 3.5-4 سال ہم نے اس کی اقتدار کو دیکھا بھی، بھگتا بھی، اور پاکستان معاشی طور پر دیوالیہ ہو رہا تھا، اور ہم نے سنبھالا، پھر کسی درجے میں کسی حد تک ہم نے اس کو جو ہے دیوالیہ ہونے سے بچایا، ڈیفالٹ ہونے والا تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض فیصلے ایسے آ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے سوالات اٹھتے ہیں۔ اچھا سر، یہ جو بات آپ نے بھی آج کی ہے، ابھی آپ نے فرمایا کہ کیا ایک دفعہ پھر عمران خان کو مسلط کرنے کی بات ہو رہی ہے، نون لیگ نے بھی آج یہی ایک پریس کانفرنس کی، مریم اورنگزیب صاحبہ نے، کہ آپ لوگوں کو ایسے وائبز کہیں سے مل رہی ہیں، مطلب ایسے کئی اندیشے یا ایسے کوئی خبریں کہ دوبارہ سے عمران خان کو حکومت دی جائے گی یا ان کو حکومت میں لایا جائے گا؟ نہیں، یعنی اس طرح کے بے تکے جو فیصلے آ رہے ہیں، جو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنا بڑا قومی مجرم جس نے اداروں پہ حملہ کروائے، جس نے اداروں کے تقدس کو پامال کیا اور بہت کچھ کیا، اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، اور پھر یہ جو اس پر جو فارن فنڈنگ کے الزامات اور یہ سائفر وغیرہ، یہ ساری چیزیں، توشخانہ وغیرہ، اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا بالکل ایسے جیسے کوئی تھے بھی نہیں، اور اسی طرح کورٹ جو ہے وہ جلدی جلدی فر فیصلے صادر کر رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوالات اٹھ رہے ہیں، اور ہر آدمی کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا اس کو دوبارہ لانے کی کوئی کوشش تو نہیں؟ اچھا، تو یہ جو آپ مسلط کرنے کی بات کر رہے ہیں دوبارہ، یعنی 2018 میں صرف کورٹ تو نہیں تھی، پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی نا، جو سب بتاتے ہیں کہ جی جنرل فیض یا جنرل باجوہ صاحب تھے یا جو بھی تھا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کوئی ان کے پیچھے ہے؟ نہیں، دیکھیں، ہر ادارے کا اپنا کام ہوتا ہے نا۔ اس وقت پہ 2 ادارے تھے، ابھی ہو سکتا ہے ایک ادارہ ہو جو کمر بستہ ہے۔ دوسری طرف سے ہمیں کوئی ایسی بات تو نہیں مل رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس قسم کی رعایت دینا پشاور میں بھی اسی طرح ہو رہا ہے، سپریم کورٹ کے بھی یہ پوزیشن ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے فیصلے جو ہے اس کا مستقبل کیا ہونا ہے؟ تو یہ ہر شہری کو، ہر پاکستانی کو، ہر جماعت کو بہرحال ایک سوال تو بنتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات چیت چل رہی تھی، کس مرحلے پر ہے وہ؟ کس سے؟ نون لیگ سے؟ جی، نون لیگ سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، اور خیبر پختونخوا میں بھی ان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اور پنجاب میں بھی، اور یہ تسلسل جاری ہے۔ ابھی فائنل کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا، لیکن مذاکرات جاری ہیں۔ کیا ڈیمانڈ کیا ہے آپ کی؟ پنجاب سے آپ لوگ کتنی سیٹس ان سے سیٹ پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، اور وفاق کی کتنی سیٹس میں پہ تو ہو سکتی ہے؟ یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ پنجاب میں کوئی ہماری بڑی اکثریت ہے، لیکن ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ جو ہمارا ہجوم ہے اس ہجوم کے مطابق ہمیں سیٹیں ملنی چاہیے، اور اسی طرح خیبر پختونخوا میں جو مسلم لیگ کا ہجوم ہے اس ہجوم سے کے مطابق ان کو سیٹیں ملنی چاہیے۔ اگر باقی صوبوں میں بھی انہوں نے، سندھ میں تو خیر جی ڈی اے ہے، اور جی ڈی اے میں مسلم لیگ نون شامل ہے، بلوچستان میں اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ سر، تو پنجاب سے آپ کتنی سیٹس آپ مانگ رہے ہیں، مطلب کتنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کروانا چاہ رہے ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ؟ کتنی سیٹس؟ دیکھیے، جہاں بات آ کے رکے گی بس وہی ہماری سیٹیں ہوں گی۔ اب ہماری ایک با اختیار کمیٹی ہے جو ان سے مذاکرات کر رہی ہے، تو جہاں آ کے ظاہر ہے کہ کچھ دو کی بنیاد پر بات ہوگی، تو ہم کوئی آدھی سیٹیں تو نہیں مانگ رہے ہیں۔ وہ استحکام پاکستان، سر استحکام پاکستان نے کہا ہے کہ ہمیں 26-27 سیٹس چاہیے نیشنل اسمبلی کی۔ استحکام پاکستان نے نون لیگ سے کہا 26-27 سیٹس چاہیے ہمیں قومی اسمبلی کی، اور تقریباً 45-50 کے قریب چاہیے ہمیں صوبائی اسمبلی کی۔ آپ کی بھی ڈیمانڈز کم ہو بیش یہی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ استحکام پارٹی نے کچھ سیٹیں پہلے بھی جیتی ہیں، اور وہ جیتی ہوئی سیٹیں جو ہیں وہ اس ایڈجسٹمنٹ میں ظاہر ہے وہ
ان کا مطالبہ ہوگا۔ ہم نے ووٹ بھرپور لیے ہیں بعض علاقوں میں، لیکن ہم ماضی میں کوئی سیٹ نہیں جیت سکے ہیں، لیکن ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں ہم مسلم لیگ کو جتوا سکتے ہیں، وہ ہمیں جتوا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ لوگوں نے 16 ماہ مل کر حکومت کی تھی کہ وہ پی ڈی ایم سے علیحدہ ہو گئے تھے، بٹ بہرحال حکومت کے اتحادی تھے، یعنی آپ کے اتحادی تھے۔ حکومت سے نکلنے کے بعد ایسے کیا مسائل آپ لوگوں کے درمیان پیدا ہوئے کہ پیپلز پارٹی مخالف جو اتحاد تھا وہ آپ نے سندھ میں بنا لیا؟ فیصل کریم کنڈی صاحب کہہ رہے تھے ڈی آئی خان کے حوالے سے کہ جی ہمارا اور آپ کا جو ہے وہ مقابلہ ایک سے ہی ہے، پی ٹی آئی سے مخاطب تھے تو آئے مل کے لڑتے ہیں، یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب۔ ایسی کیا آپ لوگوں کی دشمنی ہو گئی پیپلز پارٹی کے ساتھ، سیاسی دشمنی مطلب؟ کوئی ہماری دشمنی نہیں ہے کسی سیاسی پارٹی کا، کسی سیاسی پارٹی سے کوئی ذاتیات بھی نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تنہا پرواز کرنا چاہتی ہے، اور سندھ میں بہرحال ہم مانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایک سیاسی قوت ہے، لیکن یہ 5 سالہ جدوجہد میں جمعیت علماء اسلام نے بھی ایک بڑی قوت کی شکل اختیار کر لی ہے، اور پیپلز پارٹی بھی جانتی ہے کہ ہماری سندھ میں متبادل قوت جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام ہے۔ تو اگر پیپلز پارٹی پہل کرتی بڑے ہونے کے ناطے اور ہمارے ساتھ بات چیت کرتی تو ہم اس کے ساتھ بھی راستہ نکال سکتے تھے، مگر وہ شاید سندھ میں اپنا بخار بھی ہمیں نہیں دینا چاہتے، تو ایسی صورت میں تو پھر ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، سندھ میں 15 سال مسلسل حکومت رہی ہے پیپلز پارٹی کی، کیسا رہا؟ مطلب آپ سمجھتے ہیں بہتر حکومت کی انہوں نے، طرز حکمرانی ان کا؟ دیکھیے، گلے شکوے تو ہوتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، میں تو بہت دورہ کرتا ہوں سندھ کا، تو بلوچستان کے بعد سندھ میں زیادہ پسماندگی ہے، سڑکیں مختلف علاقوں میں بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اسی طرح باقی چیزیں بھی۔ 15 سال یا 10 سال یہ ایک بڑا موقع ہے کسی جماعت کو لوگوں کی خدمت کرنے کا، اپنے علاقے کی خدمت کرنے کا، تو یہ کمزوریاں ہیں پیپلز پارٹی کے۔ اس لیے جو پیپلز پارٹی کے خلاف جو اپوزیشن ہے وہ دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی ہے، اور لوگ اپوزیشن کو بہرحال ان مسائل کے حل کے حوالے سے مسیحا سمجھتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن میں ہوتا کیا ہے۔ اصل جو سندھ ہے یا پنجاب کے بعض علاقے ہیں، وہاں وڈیرا شاہی جو ہے بہت مضبوط ہے، بڑے بڑے زمیندار ہیں، ہزاروں ایکڑ ان کی زمینیں ہیں، ان کے کاشتکار ہیں، وہ بیچارے محنت مزدوری کرتے ہیں، ان سے جا نہیں سکتے، اور پھر پولنگوں پہ جب دھاندلی ہوتی ہے، زوراوری ہوتی ہے، ٹھپے ماری ہوتی ہے، اور پھر پولنگ کے عملے کو خریدنا، بڑے بڑے مطلب واقعات سامنے آئے ہیں۔ تو اس حوالے سے پیپلز پارٹی کچھ سیٹیں نکالتی ہے، جیتتی ہے، ورنہ اگر فیئر الیکشن ہو تو بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں ہماری قوت بھی موجود ہے اور ہمارے لوگ آسانی سے جیت سکتے ہیں۔ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولنگ کے عملے کو خرید لیتی ہے پیپلز پارٹی، اس لیے اس کی جیت ہوتی ہے؟ نہیں، یعنی الیکشن میں یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہے، کوئی چھپی چیز تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، آخری سوال بڑا بات ہو رہی ہے۔ الیکشن میں آپ دیکھتے ہیں سینٹ کے الیکشن میں لوگ بکتے ہیں، اور اسی طرح حکومت سازی میں لوگ بکتے ہیں۔ یہ ایک کڑوا سچ ہے، مگر ہے۔ بالکل صحیح بات ہے سر۔ جمعیت علماء اسلام کا ایک بڑا دعویٰ سامنے آیا، ایک تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بغیر کوئی حکومت نہیں بنا سکتا، دوسرا ایک جگہ پہ کہتے ہوئے حافظ حمداللہ صاحب یہ بھی پائے گا کہ کوئی بھی وزیر اعظم ہو، صدر مولانا فضل الرحمان صاحب ہی ہوں گے۔ یہ خبر ہے یا خواہش ہے؟ یہ بات ہو گئی آپ کی بھی؟ دیکھیں، اب تو الیکشن نہیں ہوئے، الیکشن ہوں گے، جمعیت علماء اسلام کا کیا ہجوم ہوگا اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اصولی بات کریں گے۔ باقی جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کی صدر بننے کی ہماری جو جمعیت کی خواہش ہے،
وہ اس بنیاد پہ بھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان جیسا زیرک سیاستدان پاکستان میں اب نہیں ہے، تو ان کی شخصیت سے ریاست کو فائدہ پہنچے گا، ملک کو فائدہ پہنچے گا، قوم کو فائدہ پہنچے گا، اور پھر اس فتنے کے خلاف جو مولانا صاحب نے ایک بڑی طویل جدوجہد کی، تو یہ حق بھی بنتا ہے کہ باقی سیاسی جماعتیں بھی مولانا صاحب بات ہوئی ہے کسی سے آپ بنانے کی میں اس حوالے مدد سے، کریں۔ کسی نے بات ہوئی ہے جی؟ کسی سے، کسی نے یقین دہانی کرائی ہو؟ نہیں، میں نے کہا شروع میں نا کہ یہ تو ساری چیزیں جو ہے الیکشن کے بعد ممکن ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہت شکریہ، ٹھیک ہے سر، بڑی بہت شکریہ مہربانی۔ سینیٹر مولانا عبدالغفور صاحب آپ کے ٹائم کا، اور سمپل بات کر رہے تھے مولانا صاحب کے ڈیپینڈس کہ ہم الیکشن میں کیا ہمارا والیوم ہوتا ہے، کتنی ہم سیٹس لیتے ہیں، اس حساب سے ہم آگے کی جو بھی اسٹریٹجی ہوگی اس کو مرتب کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو عدالتی فیصلوں کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو حق میں آ رہے ہیں تو پھر سے کوئی بات ہو رہی ہے یا کوشش ہو رہی ہے ان کو مسلط کرنے کی۔ بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید نوید قمر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور تمام ہی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی جو پولیٹیکل کریئر ہوتا ہے، یہ جو پولیٹیکل جرنی ہوتی ہے اس میں اپس اینڈ ڈاؤن چلتے رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا، پہلے یہ باتیں آئیں کہ اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق، پیپلز پارٹی کے حق میں ہوائیں چل رہی ہیں، پھر تھوڑا سا ہم نے مختلف بھی دیکھا، لیکن ابھی جو حالیہ ملاقاتیں ہیں، چاہے ہم اس کو بلوچستان میں اکبر جو بگٹی صاحب کی اس میں شمولیت اور اس کے بعد سندھ میں فیصل وادہ کی جو ملاقات ہوئی زرداری صاحب سے، تو بہت ساری چیزیں، بہت ساری جو باتیں ہیں، اسپیکولیشنز بھی ہیں، لیکن ان میں حقیقت کتنی ہے، ذرا کچھ اس پہ کچھ دیگر ایشوز پہ بات کریں گے۔ سابق وفاقی وزیر پاکستان پیپلز پارٹی سید قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سید نوید قمر صاحب۔ السلام علیکم۔ نوید قمر صاحب، یہ جو کل ایک پکچر ہمارے سامنے آئی آصف علی زرداری صاحب اور فیصل وادہ کی، وہ بڑی وائرل ہوئی، اس میں لوگ اپنی رائے بھی دینے لگے کہ جو ہے وہ لگتا ہے کہ یہاں پر بھی کچھ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو گیا ہے، کچھ آپ کو پتہ ہے کہ کس کانٹیکس میں بات ہو رہی تھی، ایجنڈا کیا تھا؟ کیا فیصل وادہ صاحب پیپلز پارٹی جوائن کر رہے ہیں یا ادروائز کوئی پیغام رسانی وغیرہ تھی، خالی گفتگو تھی؟ دیکھیں، ایک ملاقات ہوئی ہے، فیصل آئے ہیں، وہ بھی بڑے عرصے سے سیاست میں ہیں، زرداری صاحب پہ کال آن کیا تو ظاہر ایک میسج بھی جاتا ہے اس سے کہ اب لوگ جو ہیں آہستہ آہستہ، صرف آپ نے اور پروونسز میں دیکھا، پرٹیکولرلی بلوچستان میں دیکھا اور اب سندھ میں بھی یہ دیکھ رہے ہیں، تو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید اس طرح سے ون سائیڈڈ یہ نہیں ہوگا الیکشن جیسے کہ شروع میں سمجھا جا رہا تھا، یا سب کچھ بھی ایم ایل این کے لیے کیے جا رہا تھا، لگتا تھا، تو یہ تھوڑا سا کانفیڈنس دیتا ہے لوگوں کو، اور اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ شاید جوائننگز اور بھی ہوں۔ تو فیصل وادہ صاحب جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا قاعدہ؟ یہ میرے علم میں نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ان کی ملاقات اسلام آباد میں ہوئی ہے، لیکن انکلینیشن تو ضرور دکھائی ہے نا۔ اچھا، الیکشن کے آپ جو یہ فرما رہے ہیں سر، ایک سیکنڈ، الیکشن کے ماحول میں جب آ کے ملاقات ہوتی ہے اور پبلک ملاقات ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ سگنیفیکنس ہوتا ہے اس کا۔ ویری ٹرو۔ تو سر، وہ جو امپریشن جس کا آپ نے خود ذکر کیا کہ وہ جو امپریشن یہ آ رہا تھا کہ ون سائیڈڈ الیکشن ہے، صرف مسلم لیگ نون کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، پھر آپ نے لاڈلا پلاس یہ وہ الزامات بھی لگائے، اب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو بھی کیا جا رہا ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ ون سائیڈڈ الیکشنز ہو، آپ کے ساتھ بھی اچھے روابط رکھے جائیں گے؟ دیکھیں، یہ تو الیکشن جیسے قریب آئے گا تو پھر پکچر زیادہ کلیئر ہوگی۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہر ایک کو ایکول موقع ملنا چاہیے، ہر ایک کو چانس ملنا چاہیے کہ الیکشن میں حصہ لیں اور کھل کے حصہ لیں، جتنی سپورٹ بیس ہماری ہے وہ ہمیں ملے، کسی اور پارٹی کی ہے وہ اس کو ملے۔ یہ لاڈلا پن جو ہے وہ کسی کے کام نہیں آتا، وہ اگر آپ اپنے بھی ووٹ اٹھا رہے ہوں تو اگر آپ کے لیبل یہ لگ جائے کہ آپ جو ہے سلیکٹ ہو رہے ہیں تو پھر یہ پبلک آئے میں بھی اچھا نہیں ہوتا، اور اس کے بعد آپ کی جو حکومت ہے اس کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا۔ سر، لیبل تو آپ لوگوں نے لگایا تھا نا، اور تو کوئی پارٹی ایسا نہیں، آپ لوگ ہی اصل بات کر رہے تھے، جو جے یو آئی ایف ہے، مطلب جمعیت علماء اسلام، وہ تو یہ بات نہیں کر رہی، آپ نے کہا تھا کہ لاڈلا ہے یہ، ہم سے زیادہ آج آپ پیچھے ہٹ رہے اس بات سے۔
دیکھیں شاید آپ سن نہیں رہی ہیں پھر ہم سے زیادہ تو شاید پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے، لیکن ہم بھی کہہ رہے تھے کیونکہ اس میں شروع والے اس ماحول میں بہت ساری جو ہے انڈیکیشنز یہی آ رہی تھیں کہ جس طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، میاں صاحب کا ارائیول جو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، ان کے لوگ جو کیبنٹ میں بیٹھے تھے اس سے ایک امپریشن جا رہا تھا کہ کنٹینیوٹی ہے یہ، تو اس کو ختم کرنے کی ضرورت تھی. ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی کہا اور آئی تھنک آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بھی اس پہ ایکشن لیا، حالانکہ ہمارے حساب سے بڑا دیر سے ایکشن لیا، لیکن شروع سے کر لیتے تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. آخر میں الٹیمیٹ رسپانسبلٹی تو الیکشن کمیشن کی آتی ہے نا کہ انہوں نے صاف شفاف الیکشن کرائے. ویری ٹرو سر. تو سر کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مجھے کیوں نکالا اور کس نے نکالا اور احتساب ہوگا اور سوال پوچھیں گے، اس بیانیے پہ واپس آتے دکھائی دے رہے ہیں، تو شاید یہ بھی ایک وجہ بنی ہو؟ بی دیکھیں نا، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ وجہ ہے کون سا بیانیہ جو ہے وہ پسند کیا جا رہا ہے اور کون سا نہیں کیا جا رہا، لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ الیکشنز میں جاتے ہیں آپ کے پاس کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آپ کیا بیان لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. کیا آپ کنفرنٹیشنسٹ بیان لے کے جا رہے ہیں یا آپ مفاہمت کا بیان لے کے آگے جا رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ دونوں چیزوں کا فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے. اگر آپ کنفرنٹیشنسٹ موڈ میں جاتے ہیں تو پبلک میں تو شاید اس کی اپریسیشن ہوتی ہے، لیکن باقی انسٹیٹیوشنل کوارٹرز جو ہے وہ اس میں نہیں ہوتی. اینڈ وائس ورسا، جب آپ مفاہمت کی بات کرتے ہیں تو کہیں تو وہ اچھی لگتی ہے بات، کہیں اتنی اچھی نہیں سمجھی جاتی. تو آپ کو یہ ساری چیزیں بیلنس کر کے آگے چلنا پڑتا ہے. پیپلز پارٹی بیلنس کر رہی ہے سر؟ اب یہ تو رزلٹ 8 فروری کو جب آئے گا تب تک آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کون کس طرح سے چل رہا ہے. ظاہر ہے کہ ہر ایکسٹریمزم سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا نا. ہم اپنی ڈیموکریٹک کریڈینشلز کو سیکریفائس کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم جو ہے ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو لوگ زیادہ ایگریسو ہو کے اور ٹیک آن کرتے ہیں فار نو ریزن. پی ٹی آئی نے جو پوزیشن دی کہ اگر مجھے ہاتھ پہ لگایا تو میں پورے ملک کو ڈسٹروائے کر دوں گا، کیا اس کو فائدہ کیا ہوا؟ تو ملک کو تو نقصان ہوا وہ اپنی جگہ پہ، پی ٹی آئی کو بھی فائدہ نہیں ہوا نا. پی ٹی آئی آج جس پوزیشن میں ہے وہ انہوں نے خود اپنے اوپر ڈالی. مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ. پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. سر میں پی ٹی آئی کی بات کرتی ہوں. ایک آخری سوال نون لیگ کے حوالے سے کہ وہ جو احتسابی بیانیہ وہ کہتے ہیں کہ جی جب ان سے پوچھا کہ طریقہ کار کیا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ جب پارلیمنٹ ہوگی تو پھر ہم اس پہ سوال جواب کریں گے، اس پہ بحث مباحثہ ہوگا اور طریقہ کار ہم اس وقت طے کریں گے کہ یہ احتساب کس طرح سے ہو، جو حکومتوں سے نکال دیتے ہیں ان کا یا وزیر اعظم کو گھر بھیج دیتے ہیں وزراء اعظم کو ان کا. پیپلز پارٹی ساتھ دے گی نون لیگ کا یا میاں نواز شریف صاحب کے اس بیانیے کا؟ پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے وہ آج کا نہیں ہمیشہ کا ہے کہ ڈیموکریٹک پروسیس کو چلنا چاہیے، کانسٹیٹیوشن پروسیس کو چلنا چاہیے، اور جو بھی اس پروسیس کو ڈیریل کرتا ہے وہ قوم کی نظر میں مجرم ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ کیا اس پوزیشن میں ہیں کہ یہ ساری چیزیں کر سکیں، نمبرز وائز، لیجسلیشن وائز، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس وائز، یا پھر جوڈیشری میں یا کہیں اور. سو یہ ساری چیزیں آپ کو اس وقت ججمنٹ کرنی پڑتی ہے نا بیسڈ آن. نواز شریف صاحب نے ہمیشہ کہا کہ مشرف کا ٹرائل ہونا چاہیے، لیکن آپ نے دیکھا کہ مشرف صاحب جو ہے وہ رحلت فرما گئے لیکن ان کا کوئی ٹرائل نہیں ہو سکا. تو ملک کی ریئلٹیز کو بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. اچھا سر، ریفرنس تو فائل کیا تھا نا مشرف صاحب کے ٹرائل کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سزا بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، پھر ان کو ملک سے باہر وہ کس طرح سے گئے، اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے انہی کی گورنمنٹ نے بات بھیج دیا نا، راستے میں ایک طرف جا رہے تھے اور کہیں اور چلے گئے. تو یہ ساری چیزیں کیا گراؤنڈ ریئلٹیز نہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ جو پیپلز پارٹی کا شروع سے ماننا تھا کہ جی ہم نے سولو فلائٹ لینی ہے، الیکشن سے پہلے کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا انتخابی اتحاد نہیں کرنا، لیکن ڈی آئی خان میں ہم نے دیکھا کہ فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا، پی ٹی آئی سے کہا کہ جی ہمارا اور آپ کا سیاسی حریف ایک ہے، آئیں مل کر ان کے خلاف ہمارے ساتھ مل کر الیکشن لڑتے ہیں. تو پی ٹی آئی کو دعوت دے رہے ہیں آپ الیکشن ساتھ لڑنے کی؟ نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا. میں نے انفیکٹ کسی اور اینکر نے بھی یہ سوال کیا اور اس لیے میں نے ان کا بیان پڑھا. وہ یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے جو ہے
وہ کوئی الائنس کر رہے ہیں. انہوں نے کلیئرلی یہ کہا کہ بھائی اگر آپ کو نہیں موقع ملتا الیکشن میں لڑنے کا تو آئے ہماری سپورٹ کریں, ہم جو ہے یہاں. اور وہ ڈی آئی خان کے پرسپیکٹو سے کہہ رہے تھے. یہ ہمارے جو ماشاءاللہ رپورٹنگ ہوئی ہے اس میں تو پتہ نہیں پوری ملک میں الائنس انہوں نے بنا دیا پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی کا. اس طرح سے نہیں ہے, نہ ہی کوئی ایسی پالیسی ہے جس میں کوئی پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی کو کوئی الائنس ہونے جا رہا ہے. وہ صرف ان لوگوں کو انوائٹ کر رہے تھے جن کو موقع نہیں ملے گا ود ان دیئر اون پارٹی, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ان کو نشان نہیں ملا وغیرہ وغیرہ. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ آ کے ہمیں سپورٹ کریں. یہ تو الیکشن کی ایک بیان تھا, وہ تو اٹ میک سینس. ٹھیک ہے. اچھا سر, اب پی ٹی آئی کے لیے تو مشکلات میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے, آلدو کہ سپریم کورٹ سے بظاہر ایسا لگا کہ کچھ ریلیف ملے یا کچھ ہو, لیکن دوسری طرف جو الیکشن کمیشن تھا اس نے بلے کا نشان نہ صرف واپس لیا, انٹرا پارٹی الیکشنز کو اسٹرائک ڈاؤن کیا. تو آپ کو لگتا ہے یہ مناسب فیصلہ تھا کہ ان کو اجازت نہیں دی جائے کہ وہ الیکشن کانٹیسٹ کریں؟ مناسب تھا یہ نہیں تھا, یہ تو جو اپروپریٹ فورم ہے اس میں یہ فیصلہ ہونا. یہ اس طرح سے ابھی ان کے پاس اپیلیٹ پروسیس ہے, وہ شاید ہائی کورٹس بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ ہونا ہے. تو ابھی سے بیٹھ کے ہم پولیٹیکل کامنٹری اس کے اوپر کریں, یہ درست نہیں ہے. دیکھیے اسی بڑی سیاسی جماعت کو اس طرح سے الیکشن سے باہر کر دینا, میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, آپ سے ایک رائے لینا چاہ رہی تھی کہ کیا یہ مناسب ہے سر اس وقت, جب ہمیں اس وقت پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے, پولیٹیکل ہارمنی کی ضرورت ہے؟ دیکھیں نادی, بات ساری یہ ہے کہ جہاں تک الیکشن پروسیس کا تعلق ہے اس میں ہر ایک کو موقع ملنا چاہیے اور ہر ایک کو جو ہے آزادی سے الیکشن میں آگے ہونا چاہیے. لیکن اس میں یہ بھی تو آپ دیکھیں کہ ایک ملک کا قانون ہے, ہر پارٹی جو ہے اس قانون کی پابند ہے. اگر آپ اس قانون کے مطابق نہیں چلیں گے, یہ کہہ کے اور یہ ایٹیٹیوڈ رکھ کے, ٹو بی آنیسٹ, کیونکہ یہ واحد موقع نہیں ہے. آپ کو اور بھی میں ایگزامپل دوں جہاں پی ٹی آئی نے یہ پوزیشن لی ہے کہ ہم قانون سے بالا تر ہیں, اگر مجھے ہاتھ بھی لگایا تو میں ملک کو تباہ کر دوں گا. اگر 9th میں کیا تھا, وہ یہی ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ سامنے آیا. اسی طرح سے اور بھی ہے, فنڈنگ کا آپ دیکھ لیں, اور چیزیں بھی دیکھ لیں کہ بابا جو قانون ہے یہ تو ٹیکنیکل چھوٹی سی چیز ہے نا. آپ کر دیتے جب آپ کو پتا تھا کہ آپ ایک کنفرنٹیشنسٹ موڈ میں ہو اور آپ کو آسانیاں نہیں ملیں گی, تو آپ پھر یہ سارے انتظامات کر لیتے نا. آج آپ بیٹھ کے رو رہے ہو کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. زیادتی کیا ہوئی؟ آپ نے نہیں کرایا ٹائم پہ الیکشن, اور صحیح طریقے سے نہیں کرایا. سر, اور جو یہ شکایتیں ہیں جس کو ایکنالج کیا ہے الیکشن کمیشن نے بھی کہ گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں, لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, کاغذات نامزدگی چھین کے بھاگ. دیکھیں دو چیزیں, کیٹیگوریکلی کسی کو نامینیشن بھرنے سے روکنا نہیں چاہیے. کہیں بھی کوئی بھی قانون کسی کو بھی الاؤ نہیں کرتا, نہ کسی کے کاغذ چھیننے چاہیے. اور جو یہ کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے, ان کے اوپر ایکشن اپروپریٹلی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے سر. سر, بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ بیبی کا میرا خیال ہے کہ یہ تو شاید نامینیشنز بھی ہو گئی ہیں. آئی ایم ناٹ ایبسولوٹلی کلیئر, لیکن کیونکہ ملٹیپل سیٹ سے انہوں نے لڑنا ہے, اور یہ بھی ایک انڈیکیٹو سیٹ تھی جہاں سے شاید وہ لڑیں. اوکے, تو اگلے وزیر اعظم کا پیپلز پارٹی سے امیدوار کون ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب یا آصف علی زرداری صاحب؟ خیر یہ سارے فیصلے اس وقت ہوتے ہیں جب الیکشن جیت کے سارے آتے ہیں, کس کے پاس کتنے نمبرز ہوتے ہیں. لیکن ہمیشہ سے ہمارے یہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ بلاول صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں. اوکے فائن, تھینک یو سر. نوید قمر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. بلاول بھٹو زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے لیے, پیپلز پارٹی کی طرف سے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہوں گے, نوید قمر صاحب کا کہنا ہے. اس کے علاوہ ان کا کہنا یہ کہ کلیئرٹی ہوگی تب مزید فیصلے ہوں گے. تاہم بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور سے الیکشن کانٹیسٹ کریں گے. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.